بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ دنیا کی تمام دولت میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس سے زیادہ قیمت دنیا کے اندر کسی چیز کی نہیں ہے۔ اس دور کے اندر جو فتنے کا دور ہے، جس کے اندر آدمی معمولی چیز کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اس دور کے اندر ایمان کی اہمیت، ایمان کی وقاحت، ایمان کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی زیادہ قیمتی شے ہے جو اللہ رب العزت نے بغیر مانگے محض اپنے فضل و کرم سے یہ دولت ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی مجاہدہ کے، بغیر کسی مشقت کے ہمیں یہ ایمان کی دولت مرحمت فرمائی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس ایمان کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اس ایمان کے ساتھ ہم مرتے وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ جس ایمان کے ساتھ ہماری پیدائش ہوئی ہے، ایمان والے گھر کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ کے یہاں رجسٹر کے اندر ہمارا نام ایمان والوں کی فہرست کے اندر تھا، تو جب ہم اس دنیا سے جائیں تو جاتے وقت بھی ہمارا نام ایمان والوں کی فہرست کے اندر رہے، ہم مومن بن کر جائیں، یہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے اور تم مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اس ایمان کے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کر جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے بڑی جنت عطا فرمائیں گے، تو کیا جنت صرف یوں ہی مل جائے گی؟ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس ایمان کے ساتھ آزمائش بھی آئے گی، فتنے بھی آئیں گے۔ ان فتنوں کے دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، ہر آزمائش کو برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے ایمان کو ہم کسی بھی طرح بیچیں گے نہیں، اپنے ایمان کو کسی بھی طرح ہم چھوڑیں گے نہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احوال ذکر فرمائے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ ایمان کا بچانا ایمان والوں کے لیے مشکل ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ اس زمانے کے اندر آدمی اپنے ایمان کو ایسے بیچے گا جیسے کوئی معمولی چیز ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جب صبح کرے گا تو ایمان کی حالت کے اندر ہوگا، لیکن جب شام کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کرے گا ایمان کی حالت کے اندر، لیکن جب صبح کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وَيَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی معمولی چیز کے بدلے آدمی اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ آدمی اپنے ایمان کو بیچ دے گا دنیا کی معمولی چیز کے بدلے۔ اب ہم ان سب چیزوں کے تناظر میں اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر ایمان کو اچکنے کی کتنی ترتیبیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ ایمان والوں کو ان سے ایمان کو سلب کر لیا جائے، چھین لیا جائے، ان کو مرتد بنا دیا جائے، اس کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، کتنے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وہ ساری کی ساری اسکیمیں، ساری کی ساری لالچ آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک کے اندر مبتلا ہے، تنگ دستی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان سے پھر جاؤ گے، ہماری اپنی بات کے اندر آ جاؤ گے تو ہم تمہاری یہ مدد کریں گے، ہم تمہیں لون دیں گے، ہم تمہارا یہ کام کرا دیں گے، ہم تمہارا وہ کام کرا دیں گے۔ اگر تمہیں رہنا ہے تو تمہارا شناختی کارڈ بنوانا پڑے گا، اگر شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو تم رہ نہیں سکتے۔ لیکن ان چیزوں کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ہم جو کہیں وہ کرنا پڑے گا، اور اس اعتبار سے آدمی دنیا کی معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ ایمان والے کی حالت ہو گئی۔ ایمان والوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام جب ایمان لے آتے تھے، یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے تھے، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کو ایمان سے پھسلا نہیں سکتی تھی، اور وہ اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ چاہے آزمائش جیسی بھی آ جائے وہ اس کے اندر کھرے اترتے تھے، آزمائش کو برداشت کر لیتے تھے، سختیوں کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج کیسا ایمان والا ہے کہ اپنے ایمان کو دنیا کی معمولی چیز کی وجہ سے آج ایمان والا اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، مرتد ہو جا رہا ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ دے رہا ہے۔ آج ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان جیسی قیمتی شے جس کے برابر دنیا کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، ایمان والا ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج وہی ایمان والا اپنے ایمان کو دنیا کی معمولی چیز کے عوض چھوڑ دے رہا ہے اور ایمان کو بیچ دے رہا ہے، ایمان کا سودا کر لے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی اپنی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حالات کیسے آئے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر کیسی تنگ دستی آئی، ان کا ہر طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، ان کا ہر طریقے سے ستایا گیا، ایسی تکلیف پہنچائی گئی کہ واقعات پڑھنے سے آدمی کا دل متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ غور کرتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان اس طریقے سے رچ بس گیا تھا کہ وہ اپنی جان تو دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے کہ ہم ایمان اپنی جان کو بچانے کے لیے، چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی جان کو بچا لیتے ہیں۔ یہ نقصان کا سودا ہے، دنیا بھی ہماری جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ شعب ابی طالب کے اندر جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، ایمان والوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور ایک گھاٹی کے اندر ان کو قید کر دیا گیا، ایک دو دن کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر کسی محلے کے اندر کرفیو لگ جاتا ہے، ایک ہفتہ کرفیو کے اندر ڈھیل نہ دی جائے
تو محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، اور اپنوں سے زیادہ بچوں کی بھوک اس کو ستانے لگتی ہے۔ اپنے گھر والے بچوں کو چھوٹے ہوئے ان کو روتا ہوا بھوک سے پریشان دیکھ کر اپنی بھوک اس کی مٹ جاتی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صرف ایک ہفتہ کے کرفیو کی بنیاد پر، 10 دن کے کرفیو کی بنیاد پر یاد کرے شعب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کا 3 سال کا بائیکاٹ کیا گیا، 1-2 دن کا نہیں، 1-2 مہینے کا نہیں، 3 سال کا مکمل بائیکاٹ۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ کوئی ان کو کوئی چیز خرید و فروخت کر سکتے تھے کوئی ان سے، نہ یہ کسی سے کر سکتے تھے۔ ہر طرح کا مکمل بائیکاٹ مسلمانوں کا 3 سال کا کیا گیا۔ اب سوچیے اس زمانے کے اندر ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، آدمی کے پاس کتنا ذخیرہ رہے گا، ہفتوں کا رہے گا، 2 ہفتے کا رہے گا، 1 مہینے کا رہے گا، 2 مہینے کا رہے گا، کتنا آدمی کے پاس ذخیرہ رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کوئی سوکھی چیز نظر آتی تھی اس کو جلا لیتے تھے، بھون کر اس کو کھا لیتے تھے، کھانے کی وجہ بھوک کی وجہ سے بے-تابی رہتی تھی، اور ہر طرح کی آزمائش کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ 3 سال کا مکمل بائیکاٹ کا زمانہ کتنا سخت گزرا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، لیکن کیا اس آزمائش نے کے اندر وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے؟ کیا وہ ان کی لالچ کے اندر آ گئے کہ ہم تمہارے ہاتھ سامان خرید و فروخت کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، جس دین کے اندر تم داخل ہوئے اس دین سے ہمارے دین کے اندر آ جاؤ گے، ہم تمہارے لیے ساری سہولت فراہم کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس لالچ کے اندر نہیں آئے، جس ایمان کے اوپر وہ جس چیز کے اوپر وہ ایمان لے آئے، جس کلمہ کو ان لوگوں نے پڑھ لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان لوگوں نے مان لیا، تو پھر اس کے بعد بڑی سے بڑی آزمائش بھی ان کو ان کے ایمان سے ہلا نہیں سکی، بڑی سے بڑی لالچ بھی ان کو اسلام سے نکال نہیں سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کے اندر پختہ ہو گئے، پکے ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوا، اور اپنے ایمان کے اندر ان لوگوں نے کمی آنے نہیں دی۔ آج کے اس دور کے اندر ہمیں ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، ان واقعات کو سننا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر کیسے حالات گزرے ہیں، لیکن سارے حالات کے اندر انہوں نے کیا عمل کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، جو صرف سننے کی حد تک نہیں رکھتا۔ کبھی آپ اپنے اوپر ان کے بجائے اپنا تصور کیجئے کہ اگر ہم ان کی جگہ پر ہو جائیں، اور ہمیں سخت گرمی کے زمانے کے اندر جب کہ زمین تپ رہی ہو، ننگی بدن زمین کے اوپر لٹا دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم گرمی کے زمانے کے اندر روڈ پر کپڑا پہن کر جب لو چل رہی ہو تو اس وقت ہم چلنے کے بھی عادی نہیں ہیں، لو کی تپش سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، بہت گرم لگتا ہے۔ اور کیا ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ تپتی ہوئی روڈ کے اوپر ننگی بدن زمین کے اوپر لٹا دیا جائے، سینے کے اوپر پتھر کو رکھ دیا جائے، پھر آدمی کھینچے اور کہے یا تو ایمان کے اوپر جمے رہو یا اس طریقے سے تم اپنی جان دے دو؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایسے احوال آ جائے تو ہم اس وقت کیا ثبوت پیش کریں گے؟ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، ہم کتنا اس کو سہ سکتے ہیں، کتنا اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان واقعات کو اپنے اوپر لیں تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ایمان کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، جو ان لوگوں نے اذیتیں برداشت کی ہیں، وہ ہم سن تو سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن عملی طور سے ہم اس کا تجربہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر ہمارے اوپر آزمائش آ جائے، ہم کسی ابتلا کے شکار ہو جائیں، تو اس وقت ہم ایمان کو چھوڑ دیں،
اس وقت ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں کہ انہوں نے اس قربانی کو قبول کیا، اور اس قربانی کے بدلے میں اگر ان کو موت آ گئی تو اس وقت وہ خوشی خوشی اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ کون سی کامیابی تھی؟ ان کو یہ کامیابی سمجھ میں آ گئی تھی کہ دنیا سے اگر ہم ایمان کو بچا کر لے گئے تب ہم کامیاب ہیں، اگر ہم دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بیچ کر دنیا کی چیز کو حاصل کر لیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکام اور نامراد رہیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج ہمیں بھی یہ جذبہ، یہ یقین اور یہ ایمان اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے اندر جتنی آزمائش آ جائے ساری آزمائش کو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے ایمان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، اے لوگو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام پہ سبقت کر لو، یعنی نیک کام کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 7 مواقع آ جائیں تو پھر اس کے بعد نیک کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر کا جو انسان کے ہوش ٹھکانے لگا دے، آدمی کو ہر چیز بھلا دے؟ یعنی اگر اللہ رب العزت نے آسودگی عطا فرمائی ہے، راحت عطا فرمائی ہے، اس زمانے کے اندر نیک کام نہیں کر رہے ہو تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب ہمارے اوپر فقر و فاقہ آئیں گے تب ہم اللہ کو یاد کریں گے؟ تو یہ یاد رکھ لو کہ جب فقر و فاقہ آئے گا تو اس زمانے کے اندر بڑے بڑے لوگ ان کی عقلیں ٹھکانے لگ جاتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، پھر اپنے معاش کے اندر ایسا پڑ جاتے ہیں کہ اس وقت وہ کفر کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، کفر اور شرک کو بھی اختیار کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ نے تمہارے ساتھ یہ صورتحال رکھی ہے کہ تم کو خوشحالی عطا فرمائی ہے، تم اپنے رب کو یاد کر سکتے ہو، تو اس بات کا انتظار مت کرو کہ جب یہ مالداری ختم ہوگی تب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ تو یہ یاد رکھ لو کہ ہو سکتا ہے کہ جب فقر و فاقہ کا زمانہ آئے تو اس وقت تم اللہ کو یاد نہ کرو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ فقر و فاقہ تمہیں اللہ سے اور غافل کر دے اور اللہ کو بھلا دے۔ او غنی مطغیہ، یا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ایسی مالداری آئے گی تب ہم اللہ کو یاد کریں گے، تو یاد کر لو کہ جب مالداری آتی ہے تو آدمی کے اندر طغیان پیدا کر دیتی ہے، سرکشی پیدا کر دیتی ہے۔ مال کی یہ خاصیت ہے کہ جب آدمی کے اندر آتا ہے تو مال کی وجہ سے آدمی کے اندر عقل پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آدمی اس کی وجہ سے نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے تم کو موقع عطا فرمایا ہے تو اس وقت تم اللہ نیک کام کے اندر سبقت کرو۔ او مرض مفسدہ، یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی بیماری کا جو ہر چیز کو خراب کر دے، یعنی اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود تم اللہ کی یاد سے غافل ہو، نیک کام کرنے سے غافل ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ جب بیماری آئے گی تب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ یاد رکھو جب بیماری آتی ہے تو آدمی کے پاس موقع نہیں ہوتا، ایسی بیماری آتی ہے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پل بھر کا بھی موقع نہیں ملتا، دماغ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، برین اسٹروک ہو جاتا ہے، آدمی کو موقع نہیں ملتا، ایسی بیماری آتی ہے کہ اس کے بعد آدمی نیک کام کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، نیک کام کر لو۔ او حرما مفندا، یا تم اس انتظار کر رہے ہو بڑھاپے کا، تو یاد رکھ لو کہ بڑھاپا جب آتا ہے تو آدمی کے عقل کو برباد کر دیتا ہے، اس کے اندر آدمی غیر مکلف ہو جاتا ہے، بہت سا کام کرنے کے باوجود نہیں کر سکتا ہے۔ جوانی کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، نیکی کے دوسرے کام کر سکتا ہے، لیکن جب عمر ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتی ہے، تو بڑھاپا خود ایک بیماری ہے جس کی بنیاد پر آدمی نیک کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا،
اور اس وقت چاہنے کے باوجود بہت سا نیک کام نہیں کر سکتا۔ او الدجال، یا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا، یعنی اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب دجال نکل جائے گا تب ہم نیک کام کریں گے، تو یاد رکھو دنیا کے اندر بدترین چیز ہے دجال، خروج دجال جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ قرب قیامت یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء کرام آئے ہر ایک نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی تم کو ڈراتا ہوں، اور اس کی نشانی ذکر فرمائی کہ وہ ایک آنکھ کا اندھا ہوگا، اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ صرف وہی لوگ پڑھیں گے جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ وہ زمانہ انتہائی آزمائش والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت سی چیز کے اوپر قدرت دی ہوگی، وہ کسی کو موت دے گا، کسی کو زندگی عطا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو قدرت دے گا۔ جس وقت بہکنے کے چانس بہت زیادہ ہوں گے، اس آزمائش کے زمانے کے اندر آدمی کا اپنے ایمان کے اوپر باقی رہنا بذات خود ایک آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش سے پہلے نیک کام کر لو۔ آخر میں ارشاد فرمایا او الساعۃ، یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو سن لو دنیا کے اندر فالساعۃ ادھیٰ و امر، بڑی سخت چیز ہے، سب سے کڑوا حقیقت ہے، سب سے کڑوی حقیقت ہے جس کا دنیا کے اندر انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور قیامت جس دن قائم ہوگی، سورج اور چاند سب ختم کر دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑیں گے۔ اس وقت تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ بے ہوشی کسی کیفیت کے اندر ہوں گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ وہ زمانہ بڑا سخت زمانہ ہوگا۔ اس زمانے کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو۔ یہ آزمائش کا زمانہ آنے سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اعمال صالحہ کے اندر سبقت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔